آفتاب اور میں ہاسٹل میں ساتھ ساتھ رہے، لیکن مکمل اجنبیوں کی طرح۔ ہم میں بہت سی عادتیں مختلف تھیں۔ اس میں وہ تمام عادتیں موجود تھیں جو کسی بھی لڑکی کو پسند آتی ہیں۔ اس کا بولنا، اس کا ہنسنا، اس کی چال ڈال، اس کی لک، وہ تمام اس میں موجود تھا جو کہ لڑکیوں کو پسند آتی ہیں۔ وہ نہ کبھی لڑکیوں کو لفٹ دیتا، نہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا۔ اسے صرف عادتاً سرشتاً ایسی حرکتیں ہوتی رہتی جن سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ اگر ماڈرن لڑکیاں بھوک کی نمائش کے لیے اندر کی بھوک کا ثبوت دیتی تو آفتاب کے پاس ہمیشہ اتنے پیسے رہتے جس سے وہ ظاہری بھوک کو شانت کر دیتا۔ کچھ لاپرواہی سے اس لڑکی سمجھ جاتی کہ بغیر مشکوک کیے، بغیر شرمندہ کیے، خاموشی اور رضا سے وہ اس کی دوسری اشتہا مٹانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ لڑکیوں کے ٹاپک پر وہ گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا، لیکن صرف امجد کے ساتھ۔ روم میٹ ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو میرے ساتھ زیر موضوع نہیں لایا۔ مجھے یاد ہے جب شروع میں ایم اے کے دن تھے، میرا خیال تھا کہ آفتاب اپنے تجاہل عارفانہ سے مجھے ٹرول رہا ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، آج طیبہ تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کون سی طیبہ؟ وہی جس کے ناک پر تل ہے۔ اچھا وہ، شاید اس سے تم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن بڑی بیوقوف ہے۔ پوچھتی تھی کہ کیا آفتاب کے ابا جی کی دکان ہے مال روڈ پر قالینوں کی؟ بتا دینا تھا ابا جی کی دکان ہے، آفتاب کی نہیں، اس نے ابروس کوڑ کر کہا۔ اب وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہ بات کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی خاموشی نے میرا منہ بند کر دیا۔ ففتھ ایئر میں مجھے شبہ تھا کہ وہ نرگسیت کا شکار ہے، لیکن مجھ پہ بعد میں پتہ چلا کہ غالباً آفتاب کو اپنے آپ سے پیار نہیں تھا، بس اسے زندہ رہنے کی عادت تھی، پرندوں کی طرح۔ وہ سمجھتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی خاص معقول وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں زندہ رہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا وجہ ہوتی اور وہ آفتاب کو بتا دیتا تو یقیناً آفتاب اپنی زندگی ختم بھی کر دیتا۔ شروع میں سیمی اس کے ساتھ نتھی ہوئی اور وہ دونوں اکٹھے رہنے لگے تو مجھے آفتاب سے شدید نفرت ہو گئی، بلکہ میری یہی کوشش رہتی کہ وہ جو ہی کمرے میں آئے میں باہر نکل جاؤں۔ لیکن اتنا پاس رہنے کے باوجود اس کی یہ سادگی تھی کہ اس سے یہ اندازہ ہی نہ لگنے دیا کہ میرے جذبات کیا ہیں۔ اس روز جب امجد کی زبانی یہ بید کھلا کہ سیمی اور آفتاب دور نکل چکے ہیں تو کوثر کی بات پر مہر لگ گئی۔ میں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا، سٹاف روم کے باہر مجھے امجد مل گیا۔ کلاس میں صرف امجد سے ہی آفتاب کی بے تکلفی تھی۔ یار یہ لڑکیاں بڑی مسنی ہیں، عشق بھی فل سائز کرتی ہیں اور پڑھائی میں بھی فل ٹاس کرتی ہیں۔ تم غافل نہ رہنا، ماریں گی بدبختیں۔ پڑھتے رہے تم اور فرسٹ یہ آئیں گی۔ میں نے تکلفاً پوچھا، عشق کون کر رہا ہے؟ سب کر رہی ہیں ایک ایک، لیکن سب کا عشق گھٹیا درجہ ہے سوائے سیمی کے۔ سیمی بھی؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بھی چوری چوری پرائز بانڈ خرید چکا تھا۔ اس وقت میرے کان یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ میرا انعام نکل آیا ہے۔ ہم دونوں اول درجے کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ اچھا تو پھر کون کنش کر رہا ہے؟ طیبہ اور فرزانہ تو قابل اعتماد لڑکیاں نہیں، یہ 2 قدم آگے چلتی ہیں تو 4 قدم پیچھے جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا قصور نہیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے۔ مڈل کلاس کی لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ اور کوثر اس وقت میرے ساتھ فٹ جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے جب سارے نوٹس فوٹو اسٹیٹ کر کے میں اسے دے دوں گا تو پھر جمال کی طرف مائل ہو جائے گی۔ امجد نے سگریٹ سلگا کر کہا، احمق آدمی، جمال کے ابا وائس چانسلر ہیں۔ کوثر بیچاری کیریئر بنانا چاہتی ہے، وہ اس فیکٹ کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ وہ کسی مرد کے انگوٹھے تلے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لبوں پر سیمی کا نام آنا چاہتا تھا، لیکن امجد ادھر ادھر کی باتوں کے چٹخارے لے رہا تھا۔ سیمی کا نام کیسے لے سکتا تھا میں؟ ویسے یار کوثر چوہی جیسی میرے دل کو پہلے بڑی لگی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ میں نے سوال کیا۔ فائدہ، ان کم بختوں کے پیچھے مرنے کا، دفع ہو جائیں گی تو خط کا جواب بھی نہیں دیں گی، بچوں کی گود میں بٹھا کر سن مکھنا کھلایا کریں گی اور ہماری باتیں اپنے شوہر کو سنایا کریں گی۔ میں نے پھر سیمی کے متعلق پوچھنا چاہا لیکن چپ رہا۔ انجیلا کا فگر اچھا ہے اگر وہ کب ڈال کرنا چلے، ہے نا؟ امجد نے کہا۔ شرماتی ہے، میں نے جواب دیا۔ لمبے قد کی لڑکیوں کو بیماری ہوتی ہے کب کی۔ شرماتی نہیں، ذرا عام نارمل لڑکی سے بھاری ہے، اس کو کمپلیکس ہے۔ میں نے ذہن میں انجیلا کا کمپلیکس کو لانے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر سیمی کا عشق ایسا خوف طاری رہا کہ مجھے انجیلا کا کچھ یاد ہی نہ آ سکا۔ کبھی تم نے دیکھا نہیں جب وہ کلاس میں آتی ہے تو ہمیشہ اپنی کتابیں سینے سے آگے رکھتی ہے؟ کم بخت کی ایک ہی چیز اچھی ہے اور وہ اسی کو کمپلیکس ہے۔ آج اسپاٹ سینے والی لڑکیاں فیشن میں ہیں گدھے، جن کے کندھے کی ہڈی، کالر کی ہڈی اور 2-4 پسلیاں نظر آئیں۔ جیسے میں چپ ہو گیا، میں سیمی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ مدکوک لڑکیاں؟ امجد نے سوال کیا۔ ہاں اور کیا، کھیتوں میں کام کرنے والی صحت مند لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ توبہ کرو، وہ تو پینڈو لگتی ہیں، پینڈو۔ ہمیں تو اطالوی تصویروں کی لڑکیاں پسند ہیں، ڈونچی، رافیل کی لڑکیاں۔
وہ عورتیں تھیں، عورتوں کا زمانہ گزر گیا۔ سیمی جیسی لڑکیاں؟ امجد نے بلاخر اس کا نام لیا۔ بالکل وہی، جس کی ہنس کی ہڈی نظر آئے، ہونٹوں کی نسیں ابھری ہوئی ہوں، ہڈی اور اوپر کو اٹھی ہوئی دکھائی دے۔ لعنت بھیجو، میں تو ان اشتہاریوں لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا، ساری زندگی میں کیا پسند کروں گا۔ اس لڑکی تم پینڈو ہو، تمہاری بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، باٹھی کو بوٹی ہے، پتہ نہیں اسے مریل سیمی کیوں پسند آئی۔ امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا، اور آفتاب کون سا آکسفورڈ کا پڑا ہوا ہے، باٹھی کی بوٹی پسند ہے؟ یکدم آسمان سے بجلی گری اور میرے پرائز بانڈ پر غلط نمبر پرنٹ ہو گیا۔ آفتاب کو؟ اچھا بننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے روم میٹ ہو، تم کو تو پتہ ہوگا۔ وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں۔ بابا ان کا عشق تو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے کہا، اتنی جلدی کیسے؟ یار آفتاب تو سیمی کو اپنی ماں سے بھی ملانے لے گیا تھا، لیکن غالباً کشمیری بڈھی نے اسے پسند ہی نہیں کیا۔ میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو نہ پسند کرتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کراٹے کا ایک پنچ اس کے جبڑے پر ماروں، لیکن اس وقت مجھے بے حد دوستی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم اس قدر غائب مت رہا کرو قیوم، کچھ کلاس والوں کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن میری فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ میں کبھی خود کو اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جرات نہ کر سکا، اور نہ ہی باتوں میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر سکا۔ میں اپنی ہم جماعت کا فلاسفر بھی سمجھا جاتا تھا۔ وہ بڑی بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، لیکن یہ گفتگو علمی نظریات پر بالکل غیر ذاتی ہوتی، اس لیے میرا معمول تھا کہ کالج جانے سے پہلے خط تحریر کرتا۔ اس میں تمام اپنی محبت کا کھلم کھلا ظاہر کرنا، کالج کی واپسی پر یہ خط پھاڑ دینا میرا معمول تھا، اور اپنی ڈائری میں احتیاط سے وہ تمام باتیں رقم کرتا جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی رہیں۔ میں سیمی کے رویے کی کسی تشکیک کا شکار نہیں تھا، میں تو الٹا اس نشاط کے سارے زندہ تھا۔ جو کچھ مجھے کہنا ہے، سیمی کا خاموش رویہ اس پر صادر ہے۔ امجد کے جانے کے بعد یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پچھلے تمام وقت کو کس کھائے میں ڈالوں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں صرف چند دن باقی تھے، ان چھٹیوں سے ویسے ہی میں خوفزدہ تھا۔ کس خوف میں یوں اضافہ ہوا، امجد کے جانے بعد سیمی آ گئی۔ ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے اور کوئی بھی اندر کی بات نہیں کر سکا۔ امجد کی باتیں سن کر اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جب ہم اٹھنے والے تھے تو وہ بولی، میں پڑھائی چھوڑ دینا چاہتی ہوں قیوم۔ ہیں یہ کیا عقل ہے؟ بس مجھے دلچسپی نہیں ہے، فائنل میں وقت کون سا رہ گیا ہے۔ وہ آج ملک شیک کے ساتھ آلو کے چپس نہیں کھا رہی تھی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کھاتی ہے۔ میں سوشیالوجی کے قابل نہیں ہوں، نہ سوشیالوجی میرے قابل ہے، یہ ایک جھاٹا سبجیکٹ ہے۔ اچھا منہ بند کرو۔ میں سوچتی ہوں اگر میں پنڈی چلی جاؤں تو وہاں جا کر کیا کرو گی؟ صاف ستھرے شہر ہے، وہاں کو جاب مل جائے گی، میں ہاسٹل لائف سے بور ہو گئی ہوں۔ ہر ماڈرن لڑکی بہت جلد بور ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن وہ سنجیدہ تر ہو گئی۔ قیوم، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو انالائز کرتے کرتے فلاسفر بن جاتا ہے۔ میں بھی اپنے پرائے کا فرق بھول گئی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر میں ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں اور کال کا بیل بجاؤں تو گھر والے مجھے ایسے ملے جیسے میں ان کو جانتی تک نہیں۔ اگر میں اپنے گھر کے برآمدے میں جا کر کسی کو آواز دوں کو کوئی باہر نہیں نکلے گا، سب میری شکل دیکھ کر لوٹ جائیں گے، مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں قیوم؟ کون کہتا ہے؟ میں نے محبت سے سوال کیا۔ کوثر کہہ رہی ہے کہ تم بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو۔ میں نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا، جب تمہارا گھر جہاں لاہور میں ہے تو تم ہاسٹل میں کیوں نہیں رہتی سیمی؟ اس نے ملک شیک کی نلکی کو 2 حصوں میں توڑ کر میز پر پھینک کر لمبی آہ بھری اور بولی، وہ گھر میرا صرف خرچ اٹھا سکتا ہے، میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب؟ اوہو، زیادہ سوال مت کیے کرو، پینڈو لگتے ہو۔ میں کسی تجسس کے زیر اثر نہیں پوچھتا سیمی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل بڑا ہمدرد ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرو گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے فیلنگز ہیں اس قسم کی، تم مجھے بچاؤ گے کبھی نہ کبھی کسی آفت سے۔ یہ لمحہ اظہار محبت کا تھا، لیکن وہ اس جملے کے باوجود تھکی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم دونوں ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ اچانک ہوائی جہاز کریش ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا، نہ جہاز نہ ہم دونوں۔ اچھا خواب ہے، اگر بچ جاتا تو خواب برا ہوتا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے اپنے کینوس کے تھیلے میں ہاتھ مارا۔ قیوم، مجھے ایک پیکٹ لے دو چیگم کا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے چیگم خرید دی۔ اس روز وہ بہت قریب ہو کر دور تھی، جیسے پتنگ کی ڈوری ہاتھ میں ہے اور ہوا میں نکل رہی ہو۔ تم سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہو قیوم، کبھی تم نے سوچا ہے کہ پاکستان کی اصل بدنصیبی کیا ہے؟ ایسے وقت میں یہ سوال بہت عجیب تھا، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کرنے کی عادت تھی۔